السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ ایک اچھا سوال بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک اچھا سوال کئی رازوں پر سے پردے ہٹا دیتا ہے۔ ایک اچھا سوال انسانی وجود کو بے مثال فوائد دیتا ہے۔ ایک اچھا سوال انسانی نفسیات کی الجھن کو دور کرنے کی پہلی کڑی یعنی کہ فرسٹ سٹیپ، پہلا قدم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال ذہن میں گھومتا رہتا ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہماری ذہنی آزادی آج تک مکمل نہیں ہوئی۔ ہمیں آزاد ہوئے 70 سے زائد سال ہو چکے ہیں، more than 70 years، مگر ہم آج تک آزاد نہیں ہو سکے۔ آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو دل میں آئے وہ کرتے رہیں، کیونکہ جہاں انسان ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا۔ تو انسان کو قوانین کی قید سے آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی بربادی کرنا اور انسانیت کو داغدار کرنا۔ آزادی کا مطلب جسمانی اور ذہنی آزادی ہے۔ جسمانی آزادی کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نقل و حرکت کر سکیں، مطلب موو کر سکیں، اور آپ کو آزادی حاصل ہو کہ آپ اپنی مرضی سے کام کر سکیں اور آپ اپنے جسم پر آزاد ہوں۔ ذہنی آزادی کا مطلب یہ ہے آپ کسی کے ذہنی غلام نہ ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہوں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، آپ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہوں۔ آپ سائیں وڈیرے یا کسی چوہدری کی جی حضوری کی بجائے خود سے سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور یہ چیز تعلیم و تربیت سے آتی ہے۔ سب سے بڑی مثال جو ذہنی و جسمانی آزادی کی ملتی ہے وہ ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے عربوں کو ذہنی جسمانی آزادی دی، اور انہی عربوں نے سارے عرب، ایران، عراق، شام، مصر، سندھ، بلوچستان اور وسطی ایشیا کے ممالک پر سلطنت قائم کی اور کئی سو سال تک سپر پاور کے طور پر حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر عثمانی وغیرہ آگے۔ پھر ایک ایسی شام آئی جو کالی رات لے آئی، پھر ہماری آزادی ختم ہو گئی اور آج تک ہم غلام ہیں۔ ہم کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں بنا رہے، ہم کوئی چیز ایجاد نہیں کر رہے، ہم اپنی کتابیں نہیں لکھتے، جو کتابیں ہیں وہ کاپی پیسٹ ہوتی ہیں، مطلب کہ نقل اتاری ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے دور تھے، اور اس ٹیکنالوجی کی تعلیم و تربیت کی بھی کمی۔ تعلیم و تربیت کے بغیر ٹیکنالوجی بہت بڑا عذاب ہے۔ ٹیکنالوجی وداؤٹ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ وبال جان ہے، اور پھر یہی ٹیکنالوجی نسلیں برباد کرتی ہے۔ پہلے ہم پرنٹنگ پریس کے خلاف ہوئے اور یورپ کتابوں کے معاملے میں ترقی کرتا چلا گیا، اور پھر ہر آنے والی نئی ٹیکنالوجی کی مخالفت نے ہم کو اس دور میں پیچھے کر دیا۔ آزادی قومیں ٹیکنالوجی جو آزاد قومیں ہوتی ہیں وہ ٹیکنالوجی بناتی ہیں، نہ کہ کاپی پیسٹ کرتی ہیں۔ پاکستان میں بھی ہر طرف ذہنی غلام نظر آئیں گے، اور آزاد لوگ بھی ہیں، مگر وہ کل آبادی کا مشکل سے 10% ہیں اور خاموش رہتے ہیں، اور اس بات کا آخرت میں پوچھا جائے گا۔ خیر، آپ کو غلامی نظر آئے گی برادریزم میں، قومیت میں، زبان میں، ذات میں، تعلیمی نظام میں، اور پیسے کے معاملات میں بھی آپ کو جو غلامی ہے وہ نظر آئے گی۔ یہ سب کچھ تعلیم و تربیت سے ختم کیا جا سکتا ہے، مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری موجودہ تعلیم تو مغرب کا غلام بناتی ہے، اور یہ سکھاتی ہے کہ ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے، سنت بھی ٹھیک ہے، آپ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، مگر مغرب کے سسٹم کے خلاف نہیں جا سکتے، اور یہ بہت بڑی غلامی ہے۔ اس معاملے پر میں کھوتا پروڈکشن کے نام سے بھی لکھ چکا ہوں، ویڈیو بھی بنا چکا ہوں۔ غلامی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو دیوتا سمجھ لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر، ہمیں درست ہونا ہوگا، ورنہ بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ اور سب سے اہم بات، ٹیکنالوجی وداؤٹ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ وبال جان ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ ہے تو یہ آپ کو سمبل آف ایکسیلنس بھی بنا سکتا ہے، اور آپ کو ایک بیکار اور گھٹیا انسان بھی بنا سکتا ہے۔ جو آپ کے پاس سوشل میڈیا ایڈکشن ہے وہ آپ کو بیکار اور گھٹیا انسان بنائے گی، لیکن اس کا یوز آن لائن کمانا اور اینڈرائڈ سسٹم کو سمجھنا اور اس سے پیسہ جنریٹ کرنا، اس سے اپنا انسانیت کا اور اسلام کو فائدہ پہنچانا، یہ آپ کو سمبل آف ایکسیلنس بنا سکتا ہے۔ سوال وہی ہے، کیا ہم آزاد ہوئے یا نہیں؟ جواب میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ حافظ۔